الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کے بارے میں چونکہ کافی عرصے سے فرزین علم کے نسبت سے بات چل رہی ہے، لیکن میراث ایک ایسا علم ہے جو حساب کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اور حساب کتاب جو ہوتا ہے یہ ہواؤں میں نہیں ہوتا، کاغذ قلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب تک کاغذ قلم ساتھ نہ ہو یا کاغذ قلم انسان دیکھے نہیں، جیسے بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، اس پہ کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھے نہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ ہواؤں میں حساب کرتا ہے تو یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے سمجھنے میں آنا، کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا۔ تو دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی واقعی جانتا ہو حساب تو پھر اس کے لیے کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، ہواؤں میں بھی کر سکتا ہے، لیکن دونوں باتیں اگر سمجھنا بھی ہو اور کرنا بھی ہو تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو آسان کرنے کی ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کس طریقے سے اس کو آسان کیا جائے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بھی اپنے مسائل تھے۔ تو ابھی الحمدللہ اس پہ کسی حد تک قابو پا لیا گیا، تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ نئے سرے سے اس کو شروع کر لیں۔ نئے سرے سے مطلب یہ نہیں کہ کتاب کو یہ ابتدا سے شروع کیا جائے، بلکہ جو چیزیں صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو کتاب پڑھ کر خود بھی سمجھے جا سکتی ہیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سمجھنے کی ہیں، یعنی حساب کتاب جو اس کا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو چیز جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے تو اس پر ہم لوگ ذرا تھوڑے سے ایک نظر دوبارہ ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو یہ مشکل محسوس ہوا کسی وجہ سے وہ اس کو بھی اپنے لیے آسان کر سکیں۔ تو میراث کی جو ترتیبی تقسیم ہے یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں جتنی کی ضرورت ہوگی وہی کریں گے، زیادہ ہم کرنا نہیں چاہیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ خواہ جس کو کہتے ہیں نا نظری چیز، عملی چیز کو نظری بنانا یہ کوئی مسلسل نہیں ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میراث کی جو تقسیم ہے اس میں میت کے ورثاء میں ذو الفروض کے حصے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع سے ثابت ہے، اس میں کمی بیشی ممکن نہیں، جن کا جتنا حصہ مقرر ہے ان کو اتنا دیا جائے گا، اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ میراث کی تقسیم کی ترتیب درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ذو الفروض کو اپنا اپنا حصہ دیا جائے گا۔ ذو الفروض کو اپنا اپنا حصہ دیا جائے گا۔ ذو الفروض کون ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ آپ دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں بھی مختصر عرض کر لیتا ہوں کہ ذو الفروض وہ ہے جن کا حصہ قرآن اور سنت سے مقرر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جیسے بیٹی، اگر ایک اور بیٹا ساتھ نہ ہو اس کا حصہ ایک بڑا دو ہے، ہاں جی، کوئی اس کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ اور اگر کئی ہوں بیٹیاں اور بیٹا ساتھ نہ ہو تو پھر 2/3 بنتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ 2/3۔ تو اس طرح ہر ایک کا ایک حصہ قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں مقرر ہے، ان کو فرائض کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو شیئر کہتے ہیں۔ تو عربی میں اس حصے والے کو ذوی الفروض کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو شیئرر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذوی الفروض یعنی شیئرر کو اپنا اپنا حصہ دیا جائے گا۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ مستحق عصبات کو دیا جائے گا۔ عصبہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا میت کا، وہ سارا کچھ لے گا، اس سے کچھ چھوڑے گا نہیں، جبکہ ذو الفروض میں ہر ایک اپنا حصہ لے کر باقی چھوڑ دے گا۔ فرق عصبات میں اور ذو الفروض میں یہ ہے کہ ذو الفروض والے اپنا حصہ لے کر باقی کو چھوڑ دیتا ہے، مثلا بیٹی 1/2 لے کر باقی چھوڑ دے گی، لیکن عصبہ بیٹا ہے، وہ اگر مطلب یہ کہ بیٹا ہے تو سارا کچھ لے لے گا، اس کو کسی کے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاں جی، ہاں البتہ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اگر اور بیٹے بھی ہیں تو سب میں برابر بڑا تقسیم ہو جائے گا وہ، اور اگر بیٹیاں بھی ساتھ ہیں تو ہر بیٹے کو ہر بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ تو یہ مطلب طریقہ کار ہے، اس کے مطابق عصبات کو اسے دیا جائے گا۔ اگر عصبات میں بھی کوئی نہیں تو مولا عطا کو، یہ میرے خیال میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آج کل یہ ہے نہیں، مطلب غلام وغیرہ ہے نہیں، لہٰذا مولا عطا کا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کتابی چیزیں ہیں، کتاب میں آپ کو اس کو پڑھ لے، عملی طور پر آج کل اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر مولا عطا کا نہ ہو تو مولا عطا کے مرد عصبات کو، اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مولا عطا کے مرد عصبات بھی نہ ہو یا میت کا بھی غلام نہ ہو تو بقیہ مال کو بھی نسبیہ پر رد کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کل کیا ہوتا ہے، اگر عصبات نہیں ہو تو پھر رد ڈائریکٹ، کیونکہ درمیان میں 2 سٹیپ ہے نہیں،
تو اگر ذو الفروز ہیں اور مطلب یہ کہ کچھ مال رہ گیا تو اسبات کو دیا گا، اسبات نہیں تو پھر رد کیا جائے گا. رد کیا کیسے کیا جائے گا وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ذو الفروز نصب ہی نہ ہو تو باقی مال ذوی الارحام کو ملے گا. ہاں جی، اگر ذو الفروز نصب بھی نہ ہو تو پھر باقی مال ذوی الارحام کو ملے گا. اب ذوی الفروز بھی نہ ہو تو پھر مولا المولات کو، یہ بھی آج کل نہیں ہے لہٰذا اس کو بھی ہم نہیں دیکھتے. مولا المولات نہ ہو تو مکلف بالنسب الغیر کو دیے، یہ ہو سکتے ہیں. اور اس کا آسان مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، کسی کو کہتا ہے میرے بھائی ہے، لیکن اس کا باپ کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہے. اب بیٹے باپ میں اختلاف ہو گیا تو شریعت اس میں پھر یہ فیصلہ کرتی ہے چونکہ خود اقراری کہ میرا بھائی ہے، لہٰذا باقی ورثہ اگر نہ ہو یہاں تک جو بتایا گیا تو پھر اس کو دیا جائے گا، مکلف بالنسب الغیر کو دیا جائے گا. اور اگر باپ بھی مان لے تو پھر تو ادھر ہی ملے گا نا، جہاں پر تھا ادھر ہی مل جائے گا. اگر مکلف بالنسب الغیر بھی نہ ہو تو اس شخص کو دیا جس کے لیے میت کے سارے مال کی وصیت کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، اب بھی کوئی وصیت کر سکتا ہے سارے مال کا، تو یہاں تک اگر کوئی نہ ہو تو پھر ان کو دیا جائے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر باقی مال بیت المال کو دیا جائے گا. اب یہ بات ہے کہ فرائض کا مفہوم یہ کیا ہے، یعنی فرائض کیا ہے؟ فرض ان شیئر یہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں یہ کہ 6 قسم کے حصے کتاب اللہ سے ثابت ہے: آدھا، تہائی، چوتھائی، چھٹا، آٹھواں اور 2/3. یہ فرائض ہیں، یعنی حصے ہیں. ان بتائے گئے حصوں کے مستحقین 12 اشخاص ہیں. ان میں 4 مرد ہیں یعنی باپ، قریب ترین جد، صحیح اور اخیافی بھائی اور خامن. 8 عورتیں یعنی بیوی، پوتی، بیٹی، پوتی، جتنی بھی رشتے ہو جیسے پوتی سے پوتی وغیرہ، حقیقی بہن، اللہتی بہن اور اخیافی بہن. اچھا، جیم جدات صحیح کا حصہ البتہ سنت سے ثابت ہے. ان میں بیک وقت کئی جدات حصہ میں شریک ہو سکتی ہے، اس کی تفصیل ذو الفروز کے جدول کے نیچے دی ہوئی ہے. تاہم سب کو مل کر ایک بڑا حصہ دیا جائے گا. تو یہاں تک وہ بات آ گئی. اب ذو الفروز میں میراث کی تقسیم آ گیا. اگر طلبہ کو میراث کے علم کے ابتدائی سے اختلافات کے مباحث میں الجھایا جائے تو اس کے علم کا حاصل کرنا بعض کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا. اگر کسی ایک فقہ کے مطابق ذو الفروز کے حصص معلوم کرنے کی مشق کرائی جائے، اس کے بعد تمام فقہوں کے مطابق حصہ معلوم کرنا بتایا جائے تو اس سے سیکھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ایک کا اجرا ہو جائے گا، اس پہ پریکٹس ہو جائے گی، تو باقی صرف معلومات کی حد تک بات ہوگی، تو اس کا بھی اجرا آسانی سے ہو جائے گا. اس کے بعد اس کتاب میں اس لیے فقہ حنفی، پہلے فقہ حنفی کے مطابق حصص معلوم کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اور بعد میں اختلافیات کے باب میں باقی تمام فقہوں کے مطابق ذو الفروز کے حصص کے مطابق سکھایا جائے گا، معلوم کرنا سکھایا جائے گا. اس مقصد کے لیے ذو الفروز کا جدول بہت محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ بھی جلدی آ رہا ہے. اس جدول میں حنفی، شافعی اور مالکی فقہ کے مطابق حصص معلوم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. فقہ عملی کے لیے جد صحیح کی شرط میں ایک معمولی ترمیم کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے اور وہی خط کشیدہ شرط کو ختم کیا جائے. یہ انشاءاللہ اس پہ بتائیں گے. اس میں ہر وارث کے سامنے اس کے لیے مطلوبہ شرط کے ساتھ قرآنی حصے یعنی فرائض، یہ جیسے تہائی، نصف، سدس وغیرہ کے ساتھ اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ کسر میں دیا جاتا ہے. ابھی تک اگر کسی کو معلوم نہیں کہ کسر کیا ہوتا ہے تو اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ایک ہے اور اس کو 2 آدمی آپس میں تقسیم کرنا چاہے تو ہر ایک کو 1/2 1/2 ملے گا. ہاں جی، 1/2 یعنی 1 کو 2 میں تقسیم کرنا، 1 کو 2 میں تقسیم کرنا، تو اس کو 1/2 کہتے ہیں. یعنی گویا کہ 1 کو 2 میں بانٹتے ہیں تو بٹا اس کا مخفف ہے، تو 1/2، ٹھیک ہے نا. اس کو جو ہے نا مطلب ایک کام وہ کرتے ہیں. اور اگر 1 کو 3 میں تقسیم کرنا ہو تو 1/3 ہو جائے گا. 1 کو 4 میں تقسیم کرو تو 1/4 ہو جائے گا. 2 کو 3 میں تقسیم کرو تو 2/3 ہو جائیں گے. 1 کو 6 میں تقسیم کرو تو 1/6 ہو جائے گا. 1 کو 8 میں تقسیم کرو تو 1/8 ہو جائے گا. وہ یہ قصور ہیں. ان قصور کا جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پرائمری اسکول کے جو استاذ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. مطلب پرائمری میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، قصور کا جمع، قصور کا تفریق، قصور کے ضرب، قصور کا مطلب تقسیم، یہ بتایا جاتا ہے. اس کتاب میں بھی بتایا گیا ہے، لیکن میں دوبارہ اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ اکثر آپ میں سے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ قصور کا جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کیا ہے. جو نہیں جانتے وہ کتاب میں سے دیکھ لیں یا کسی قریب والے اسکول کے استاد سے معلوم کر لیں، وہ آپ کو ضرب، تقسیم، اس کا جمع، تفریق بتا دے گا. اور کوئی مشکل نہیں ہے، تقریباً شاید گھنٹے میں سارا کچھ آپ کو بتا دے گا. 1 گھنٹے میں آپ مطلب ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو سیکھ کر آپ جو ہے نا بہت زیادہ کام کو آسان کر سکتے ہیں.
بہت زیادہ کام کو آسان کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگی. لیکن بہرحال چونکہ ہم کچھ عمل اس کے ساتھ کرتے رہیں گے، اس سے آپ بھی زیادہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے. ایک سے زیادہ کے سامنے اچھا ٹھیک ہے، اس میں ہر ورڈ کے سامنے اس کے لیے مطلوب اشارے کے ساتھ قرآن ثبوت ہو گیا. جس ایک سے زیادہ کا مطلب کے سامنے 2/3 لگا، جس کا مطلب اگر میت کا بیٹا نہ ہو اور میت کے بیٹوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو سب کو مشترکہ طور پر 2/3 دیا جائے گا. اور اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو اس کو میت اور اس کا میت کا بیٹا نہ ہونے کی صورت میں 1/2 دیا جائے گا. یعنی دیکھیں نا، اگر بیٹی ایک ہے تو اس کا حصہ 1/2 ہے، تو اس کے سامنے 1/2 لکھا ہوگا. اور اگر ایک سے زیادہ ہو، یعنی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو، تو پھر اس کا حصہ 2/3 ہے. ان سب کا مل جل کر 2/3 ہوگا. یہ جدول میں ظاہر اس کو اس طرح دکھایا گیا. اب جدول بتا رہے ہیں، نظر آ رہے جدول؟ سبحان اللہ. یہ اگر آپ سراجی میں دیکھیں تو یہ بہت سارے صفحات کا نچوڑ ہے، یعنی صفحات میں تو اس پہلے ہوا ہے نا مطلب وہاں پر تو، لیکن یہاں پر آپ کے سامنے جدول کی صورت میں موجود ہے، تو آپ کو آپ کے ذہن کی رسائی اس تک آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ میں جب میراث پڑھاتا تھا مدارس میں، تو ایک بات بہت مختلف ہوتی ہے ہماری دوسرے اساتذہ سے. میراث کے جتنے بھی اساتذہ ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ دارالعلوم کراچی میں نے دیکھا، وہ یاد کرواتے تھے احوال، باقاعدہ رٹے لگواتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ میرے پہلے لفظ ہوتے کہ یاد کچھ بھی نہیں کرنا. وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسا آدمی ہے، میراث پڑھا رہے کہتے یاد کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں جی، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یاد کر رہے ہو تو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اور سمجھ رہے ہو تو یاد نہیں کر سکو گے. ہاں جی، یہ دونوں کام بیک وقت مشکل ہیں. تو اس وجہ سے میراث کے لوگ یاد تو بہت کر لیتے ہیں، سب کچھ یاد کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتا. مطلب وہ پھر کہتے ہیں جی نہیں سمجھی بات نہیں سمجھے. وہی بتایا گیا، کئی بار بتایا گیا، حتیٰ کہ سوالات تک کو رٹ لیتے ہیں، جوابات رٹ لیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں جی. تو یہ چیز مطلب ظاہر اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کہتے تھے کہ یاد نہیں کرنا. اب اس کا حل کیا ہے جب یاد نہیں کریں گے؟ یہ جدول ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے سامنے لگاؤ. آخر دارالفتہ میں اگر آپ کے یہ لگا ہوا ہے تو آپ کو کون روکے گا؟ بھئی کوئی آپ کا امتحان لے گا کہ بھئی آپ کو یہ چیزیں یاد ہے یا نہیں یاد نہیں ہے؟ کوئی آپ کا امتحان تو نہیں لے گا نا. تو آپ کو تو ان کو تو مسئلے کا حل چاہیے. آپ اس کو دیکھ کر مسئلہ حل کر لیں. جب مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ جب دیکھ کے آپ عمل کریں گے تو آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا، اور پھر ایسے یاد ہوگا کہ پھر کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ طریقہ بہتر ہوا یا پہلے طریقہ بہتر ہوا، جس میں آپ یاد تو کر لیتے سمجھتے نہیں، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں یاد نہیں کرتے، اور سامنے حل موجود ہے. جس طریقے سے آپ کر لیتے پھر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. بھائی سائیکل جس نے چلانا ایک دفعہ سیکھا وہ کبھی بھول سکتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے جی، بس پھر چلتا رہتا ہے. اچھا اب دیکھیں، میں اس کو صرف آپ کو جدول سمجھا دیتا ہوں. ایک خانے میں نمبر ہے، دوسرے میں وارث، تیسرے میں تعداد، چوتھے میں شرائط، پانچویں میں فرائض. ٹھیک ہے؟ خاون اس کی تعداد تو ہوتی نہیں ہے، بس ایک ہی ہوتا ہے. شرائط میں یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، تو اس کا حصہ 1/2 ہوگا. اب تو 1/2 میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا سمجھنے میں. ہاں، تو اس کا جو ہے نا حصہ 1/2 ہوگا، اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر اس کا حصہ 1/4 ہے. بیویاں 4 تک ہو سکتی ہیں. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر ان کو 1/4 ملے گا، ان سب کو. اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر ان سب کو 1/8 ملے گا. بیٹیاں اگر یہ ایک سے زیادہ ہے لیکن بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. اور اگر صرف ایک ہے اور بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر اس ایک کو 1/2 ملے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، پوتی اگر ایک سے زیادہ ہے لیکن بیٹا، پوتا اور بیٹی نہیں ہے تو ان سب کو 2/3 ملے گا. اور اگر صرف ایک ہے اور بیٹا، پوتا اور بیٹی نہیں ہے تو پھر اس ایک کو 1/2 ملے گا. چاہے جتنی بھی ہو لیکن بیٹا، پوتا اور بیٹی نہ ہو. بیٹا، پوتا لیکن ایک بیٹی ہو تو پھر اس کو 1/6 ملے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کلیہ کیا استعمال ہوا ہے.
اصل میں دیکھیں نا، بیٹی موجود ہو تو پوتی کو نہیں ملتا، وہ اوپر ہے تو لہٰذا اس کو ملے گا، اس کو نیچے والے کو نہیں ملے گا۔ اچھا، اس وجہ سے اس کا نہ ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کو ملے گا نہیں۔ لہٰذا بیٹے بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کو ساتھ اسبہ بنا لے گا۔ ہاں، اچھا، پوتا بھی موجود نہیں کہ اس کو اسبہ بنا لے گا، اور بیٹیاں بھی موجود نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ حصہ لے کر کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اگر ایک بیٹی موجود ہو تو اس نے 1/2 لے لیا، 2/3 سے 1/2 منفی کرو تو 1/6 آتا ہے، 1/6 رہ گیا، 1/6 حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہے 1/6 ان کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ پڑپوتی میں یہ بات ہے کچھ اور بھی زیادہ نیچے ہے، تو اس کے لیے کہ بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی اور پوتی نہ ہو، اگر ایک سے زیادہ ہو تو 2/3، اور اگر صرف ایک ہو تو 1/2۔ لیکن بیٹا، پوتا، پڑپوتا نہ ہو، لیکن یہ ایک بیٹی ہو یا ایک پوتی ہو، اس صورت میں جتنے بھی ہوں ان کو 1/6 ملے گا۔ بیٹی تو پوتی کے لیے پھر 1/6 نہیں ہوگا؟ میں آپ کا سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ تو جواب کی بات کر رہے ہیں۔ اوپر والی حصے نہیں، اب سوال کریں جی، کیا مطلب، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اگر بیٹیاں، اس کے لیے جو تیسری شرط جو ہے نا کہ صرف ایک بیٹی ہو، ہاں، تو اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہو تو پھر پوتی کا حصہ کتنا ہوگا؟ یہ ایک سے زیادہ ہو، لکھا ہے نا اوپر، ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دوبارہ کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت بیٹی عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کو۔ بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی اور پوتی نہ ہو، یہ پہلے آپ سمجھ میں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس صورت میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ایک سے زیادہ ہوں گی پڑپوتیاں، یا ایک ہوں گی، یہی بات ہے نا۔ اگر ایک سے زیادہ تو 2/3، اور اگر ایک ہے تو 1/2، ہے نا بات۔ اب تیسری صورت ایک بنتی ہے، اور وہ یہ بنتی ہے کہ بیٹا، پوتا، پڑپوتا تو نہ ہو، یعنی جو میت کے مرد مطلب جو اولاد ہے وہ تو نہ ہو، لیکن زنانہ اولاد میں یا بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے، تو اس صورت میں ان سب کو 1/6 ملے گا، پڑپوتیوں کو۔ اب بھی کوئی بات؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا، پھر جتنی بھی ہو تو 1/6 ملے گا نا پڑپوتیوں کو۔ تو اوپر والے بن جائے گا نا، وہ تو اوپر والی بات بن جائے گی نا۔ اس کا فارمولہ یہ کہ پہلے کو بھول کر دوسرے کا سوال کرو، ان پہلے کو یاد نہیں رکھتے، آپ کے لیے یاد رکھنا ٹھیک ہے۔ اتنا بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک سٹیپ آگے آپ بھول جائیں۔ اچھا جی حضرت، اس میں سر حضرت بیوی، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، تو والدین وفات ہو گئے ہیں نا، یا دادا نانی وغیرہ وفات ہو گئے ہیں، لیکن ان میں حضرت اس شرائط میں والدہ ان وہ کا آگے ذکر آ نہیں رہے ہے۔ وہ آگے آ رہے ہیں، اچھا وہ ٹھیک آگے ہے آ رہے ہیں۔ ابھی صرف اولاد کی بات چل رہی ہے، اس میں سے ایک اور بھی موجود ہے، سکڑ پوتی۔ سکڑ پوتیوں کے بارے میں کہ اگر یہ ایک سے زیادہ ہو، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑ پوتا، بیٹی، پوتی اور پڑپوتی نہ ہو، تو پھر یہ ان کو جو ہے نا کیا ملے گا، 2/3۔ اگر بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑ پوتا، بیٹی، پوتی اور پڑپوتی نہ ہو، ایک ہو یہ، تو پھر 1/2 ملے گا۔ اور اگر بیٹا، پوتا، پڑپوتا تو نہ ہو، یعنی مرد کے جو ہے نا وہ میت کے جو ہے مردانہ اولاد ہے وہ نہ ہو، لیکن ایک بیٹی ہو یا ایک پوتی ہو یا ایک پڑپوتی ہو، یعنی اس سے اوپر جو زنانہ اولاد ہے ان میں سے یا ایک بیٹی موجود ہے یا ایک پوتی موجود ہے یا ایک پڑپوتی موجود ہے، اس صورت میں پھر ان کو 1/6 ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ کو ایک صورت میں سے مل سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اولاد موجود ہو۔ اولاد موجود نہ ہونے کی صورت اس کو یہاں ذوی الفروض میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو حصہ ملے گا، پورے ملے گا، اور وہ ملے گا سبات میں، وہ بعد میں باری آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ماں، یہ ماں کا معاملہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ اولاد ہو یا اخوہ ہو، اولاد سے مراد وہ اولاد جو ذوی الفروض اور عصبات میں حصہ لے سکتی ہے، ان اولاد سے مراد یہ ہے، ذوی الارحام اولاد نہیں،
کوئی نواس وغیرہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ کوئی پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا پوتی ہو پڑ پوتی، جو بھی اولاد ہو، زنانہ یا مردانہ، اس صورت میں ماں کا حصہ ایک بڑے چھ بن جائے گا. اخوہ کی صورت میں بھی ایک بڑے چھ بن جائے گا. اخوہ کہتے ہیں کسی قسم کے یعنی حقیقی، اللاتی، اخیافی بہن بھائی جو ایک سے زیادہ ہوں، کسی قسم کے، ان کو اخوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان اخوہ کی موجودگی میں بھی ایک بڑے چھ حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میت کا باپ موجود ہے اور اس کا خاوند بھی موجود ہے تو ظاہر کوئی عورت فوت ہوئی ہے. ہاں جی، تو ایسی صورت میں بھی جو ماں کا حصہ ایک بڑے چھ بنے گا. اچھا، اب اولاد اور اخوہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی مرد فوت ہوا ہے، اس کی بیوی ہے اور باپ ہے، تو پھر اس صورت میں ایک بڑے چار ہے ماں کا حصہ. اور اگر ان مندرجہ بال اشیاء میں اولاد بھی نہیں ہے، اخوہ بھی نہیں، باپ خاوند بھی اکٹھا نہیں ہے، بیوی باپ بھی اکٹھا نہیں ہے، یہ چار شرائط پورے نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر ماں کا حصہ ایک بڑے تین ہے. ولی ام ثلث جو اصل حصہ ہے قرآن پاک میں، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں اصل حصہ تو ایک بڑا تین ہے، یہ باقی اس کے اوپر یہ باقی شرائط اثر کر کے ان کو ایک بڑا چار اور ایک بڑا چھ بناتا ہے. تو وہ چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا اس کا اصل حصہ ایک بڑا تین اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں آپ کی طرف حقیقی بہن. حقیقی بہن جو ہے یہ دیکھیں نا، اس کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ اولاد موجود نہ ہو، باپ موجود نہ ہو، دادا موجود نہ ہو. یہ تو اس کا اصل شرط ہے. اور حقیقی بھائی بھی موجود نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اسبہ بنا لے گا، وہ یہاں نہیں ملے گا پھر اس کو. تو لہٰذا یہ چار شرائط جب ہوں تو پھر اگر ایک ہے تو ایک بڑا دو، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو بڑے تین. وہ ہے کہ معاملہ ان کا بیٹیوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف شرائط مختلف ہے. اللہ کی بہن کا معاملہ پڑپوتیوں کی طرح ہے، لیکن صرف شرائط مختلف. وہ کیا ہے؟ وہ کہ اولاد باپ دادا نہ ہو، یہ تو حقیقی شرط ہے. حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہو ورنہ اسبہ بن سکتی، اور اللہ کی بھائی بھی نہ ہو تو یہ اسبہ بنا لے گی. حقیقی بھائی تو وہ بالکل ہی محروم کر لے گا. حقیقی بہن کی صورت میں اگر ایک ہو تو مل سکتا ہے اسبہ میں حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر اسبات میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن اس پہ میں فی الحال نہیں جاتا، فی الحال اس کو ضرور فروز تک رہنے دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اولاد باپ دادا موجود نہ ہو، یعنی اولاد باپ دادا ہو، اولاد باپ دادا ہو، اور پھر ان کو ایسا نہیں ملے گا. اگر اولاد باپ دادا نہیں ہے اور حقیقی بھائی بہنیں بھی نہیں ہے اور اللہ کی بھائی بھی نہیں تو پھر دو بڑا تین ہے اگر ایک سے زیادہ ہے، اور اگر ایک ہے تو ایک بڑا دو. اچھا، اب آتے ہیں وہ والی پڑپوتی کی طرف، آتے ہیں پوتی کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ اگر اولاد باپ دادا نہیں ہے، حقیقی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اللہ کی بھائی بھی نہیں ہے، صرف ایک حقیقی بہن ہے، تو اس صورت میں ان سب کو ایک بڑے چھ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اخیافی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائیوں کا معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے. یہ مرد و عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لہٰذا ان میں یہ بات ہے کہ اولاد باپ دادا نہ ہو بس. اگر اولاد باپ دادا نہیں ہے تو پھر اس وقت ایک بڑا تین ملے گا اگر ایک سے زیادہ ہے، اور اگر ایک ہے تو ایک بڑا دو، ایک بڑا چھ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے جد اقرب. جد اقرب وہ ہے کہ کئی قسم کے دادا ہو سکتے ہیں، جیسے دادا بھی ہو سکتے ہیں، پردادا بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ جد کہتے ہیں. سکٹ دادا بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے جو بھی قریب ترین ہو تو اس کو جد اقرب کہتے ہیں. ہاں جی، تو جد اقرب جو ہے اس کو حصہ تب ملے گا کہ اولاد موجود ہو، یہ تو اس کا اصل شرط ہے. باپ موجود نہ ہو ورنہ محجوب ہو جائے گا، کیونکہ باپ اسے لے لے گا تو دادا کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے باپ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے اور اولاد موجود ہونا چاہیے. تو دونوں صورتیں وہ تو پھر جد اقرب کو ایک بڑا چھ ملے گا. اس کے بعد جدات سیئہ کی بات آتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جدات سیئہ یہ کہ کئی ممکن ہے لیکن ماں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو اس سے ماں کا ملتا ہے. اور پدری جدات وہ ہے جو باپ کی طرف سے ہیں، جیسے دادی ہے، پردادی ہے، یہ باپ کی طرف سے ہیں. تو پدری جدات کے لیے باپ اور جد واسطہ نہ ہو. پردادی کے لیے نہ جد ہونا چاہیے نہ باپ ہونا چاہیے، اور دادی کے لیے باپ نہیں ہونا چاہیے. دادی کو جد کی موجودگی میں اس سے مل سکتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ جد تو اس کا خاوند ہے، وہ واسطے میں نہیں آتا. جو واسطے میں آتا ہے اس کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر ہمارے ذوالفروز کا جدول پورا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ مشکل ہے آسان ہے؟
بس یہی بات ہے. اس کو اپنے سامنے لگا لیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس سے معلوم کرنا شروع کر لیں تاکہ پریکٹس ہو جائے. پھر اس کے بعد عمل کرنے کی باری آئے گی تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. اب جدات صحیح کہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بات جیسے عرض کی تھی کہ وہ موجود ہے، تو یہ ہے جدہ صحیح وہ جدہ ہے جس کے میت کے ساتھ رشتے میں جد رحمی نہ آتا ہو. یہ جد رحمی کا لفظ ہم نے بڑھا ہے، پہلے اس کو جد فاسد کہتے تھے. تو مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ جد فاسد جو مطلب یہ ہے کہ اس فرق کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رشتے میں کوئی عورت نہ آتا ہو، یعنی ماں کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو. تو اب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اولاد ہیں وہ تو اسی لحاظ سے ہے نا، اسی لحاظ سے. تو اس وجہ سے میں تو کم از کم یہ نام اس کی جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کو جد فاسد کہوں، لہٰذا اس کا ہم نے نام رکھا جد رحمی. رحمی کا تعلق ماں کی طرف سے آ گیا. ہاں جی، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ اس کو ہم نے جد رحمی کہا ہے. مثلا نانا کی ماں جد رحمی ہے، لیکن دادا کی ماں جد سیہ ہے. جدات سیہ کے نقشے میں تیسرے اور چوتھے کالم میں جدات مالکیہ، یہ میں دکھا دیتا ہوں جدات سیہ کا نقشہ. یہ دیکھیں ابتدا میں جو یہ کالم 3 اور کالم 4 ہے، یہ مالکیہ کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کالم 2 3 اور 4 یہ حنابلہ کے نزدیک جدات ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک. اور جو سارے کے سارے ہیں یہ جو ہے نا شوافی اور حناف کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر حنفی طریقے سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیں گے تو چاروں کالم کو لیں گے، یا شوافی کے طریقے پر مسئلہ معلوم کرنا چاہیں گے تو چاروں کو لیں گے. حنابلہ کے طور پہ مسلک پہ مسئلہ معلوم کر تو کالم 2 کالم 3 کالم 4 لیں گے. اگر مالکیہ کے تو مطابق لینا چاہیں گے تو کالم 3 اور کالم 4 صرف لیں گے. یہ مطلب اس میں ہے. عربی میں چونکہ جدہ دادی اور نانی دونوں کو کہتے ہیں، بلکہ ان سے بھی اوپر ان کے مؤنث اصول کو بھی جدہ کہتے ہیں. مثلا دادا کی ماں، نانی کی پردانی، یہ سب جدات صحیح ہیں، یہ سب جدات ہیں. البتہ جو جدات ذوالفروز میں حصہ پاسی وہ صرف چند ہوتی ہیں. جدات کے لیے حصہ سنت و اجماع ثابت ہے، جس کا صابر مجمعین کے آثار سے واضح ہے. البتہ یہ جتنے بھی ہوں ان سب کو مشترکہ طور پر سدس یعنی 1/6 ملے گا. وہ جدات حصہ پانے والے میں نہیں ہوگی جو کسی وجہ سے محروم ہوں. اوپر جدات سے یہ کا نقشہ دیا ہوا، اس میں کالم نمبر 3 اور 4 امام مالک کے نزدیک ہے، کالم نمبر 2 3 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، جبکہ چاروں کالم میں جتنی جدات بنتی ہے وہ شوافی اور حناف کے نزدیک جدات صحیح ہیں. ذوالفروز کی جدول کے مطابق ماں موجود ہو تو ساری جدات سے یہ محروم میراث سے محروم ہو جاتی ہیں. نمبر 7 باپ اور جد صرف پدری جدات کو محروم کرتے ہیں. البتہ وہ جد ان جدات سیہ کو معروم نہیں کرتا جو ان کے میت کے رشتے میں واسطہ بنتا. مثلا دادا دادی کو معروم نہیں کرتا کیونکہ اس کی بیوی ہے، لیکن پردادی کو معروم کر دے کیونکہ پردادی کے لیے وہ واسطہ ہے. صرف ایک پشت کے جدات کو اسے مل سکتا ہے. یہ اب دیکھیں نا، اور وہ بھی قریب ترین پشت ہونا چاہیے. صرف ایک پشت کے جدات کو اسے مل سکے اور وہی قریب ترین پشت ہونا چاہیے، کیونکہ قریب والے دور والے کو معلوم کر دیتے ہیں الاقرب والاقرب کے اصول کے مطابق، ٹھیک ہے نا. اور وہ پشت سب سے قریب، اس کا مطلب یہ قریب والے جدات دور والے جدات کو محروم کر دے. وہ خود چاہے کسی بھی وجہ سے محروم ہو، مثلا باپ دادی اور ماں کی نانی کی جمع ہو تو دادی گو کے باپ کی موجودگی میں خود محروم ہے، لیکن وہ ماں کی نانی کو محروم کر دے گی، حالانکہ ماں کی نانی دادی کی موجودگی میں باپ کی وجہ سے محروم نہیں تھی. یعنی اس کو یہ محروم کر اس کی وجہ کہ یہ اس سے قریب ہے اور یہ خود محروم ہے باپ کی وجہ سے. تو اس طریقے سے مطلب یہ اگر کوئی جدہ میت کے لیے ایک سے زیادہ قسم کی جدہ بنتی ہے، مثلا میت کی نانی بھی ہو اور دادی بھی ہو، تو اس کو صرف ایک ہی جدہ کا ایسا ملے گا. یہ ہمارے اصول کے مطابق یعنی جو جس پر فتویٰ ہے. البتہ ذات القرابتین جدات کا جو حصہ ہے اس میں 2 قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ کئی جہات کا فائدہ جدات کو نہیں دیا، کیونکہ اصل میں ایک حصہ ہے. مثلا حقیقی بہن اگرچہ خیافی بہن بھی ہوتی ہے لیکن اس کو حصہ صرف حقیقی بہن ہی کا ملتا ہے، کسی اور کو نہیں. اس قول پر شواف اور حناف اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے. اسی پر حناف کا فتویٰ ہے. دوسرا قول یہ کہ کئی جہات کا فائدہ جدات کو دینا چاہیے، کیونکہ ہر جہت ایک مختلف رشتہ بناتا ہے. مثلا چچا زاد بھائی خیافی بھائی بھی ہو تو اس کا خیافی کا بھائی کا بھی حصہ ملے گا اور چچا زاد بھائی کا بھی. اس پر حنابلہ و حناف میں امام محمد رحمۃ اللہ کا عمل ہے.
پہلے قول والے دوسرے قول والوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جداد کا معاملہ مختلف ہے، یہ تو اصل میں ایک ہی رشتہ ہے، نہیں جداد ذو الفروض ہے، اور ذو الفروض میں ایک شخص کے 2 فرضوں کے لیے مثال موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے، تو اس پر ڈیبیٹ ہے ائمہ کے نزدیک۔ ہم میں کسی کو بھی، ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن مانتے ان کو ہے جس پر فتویٰ ہے، یعنی عمل اس پر کریں گے جس پر فتویٰ ہے، لیکن ہم اس میں کسی کو غلط نہیں کہتے۔ یہی اصل میں خوبصورت بات ہے ہمارے، یعنی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا صاف ستھرا دین عطا فرمایا ہے، یعنی اختلاف بھی کرتے ہیں اور بے ادبی بھی نہیں کرتے۔ میں دارالعلوم کراچی گیا تھا نا، ادھر وہ فلکیات پڑھا رہا تھا، اس پہ وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو 15 درجے کا قول ہے، تو ہمارا 18 درجے کا ہے، تو اس پر میں نے پورا بیان کیا، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اقوال کے جوابات بھی دے دیے، پھر اپنا تجربات بھی بتا دیے، پھر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ سارا بھی بتا دیا۔ وہاں پر ان اساتذہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفہ بھی موجود تھے، مفتی عبداللہ برمی صاحب دامت برکاتہ، وہ بھی موجود تھے۔ تو جس وقت بیان ختم ہو گیا تو میں باہر آیا تو مفتی صاحب نے مجھے، مفتی عبداللہ برمی صاحب نے اپنے ہاتھ سے پکڑا، اس طرح محبت سے جیسے پکڑتے نا، مجھے کہا شبیر صاحب مزہ آ گیا، آپ نے اختلاف بھی بھرپور کیا اور بے ادبی بھی نہیں کی۔ آپ نے اختلاف بھی بھرپور کیا، یعنی ان کے شیخ کے ساتھ اختلاف کیا نا، لیکن علمی اختلاف تھا، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ بھرپور اختلاف بھی کیا اور ماشاءاللہ بے ادبی بھی نہیں کی۔ اور وہ استاد جی کہتا تھا، کوئی اور لفظ نہیں کہتا، استاد جی نے کہا، استاد جی نے کہا، استاد جی نے کہا، بہت محبت کے ساتھ مطلب۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں بے ادبی کیوں کرنی ہے؟ بھئی ایک چیز ہے، اگر اجتہادی بات ہے، اگر اجتہادی رائے کسی کی اور ہے تو معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تو نہیں ہے، ساری چیزوں کے ٹھیکیدار تو نہیں ہو، ہاں جی۔ لہٰذا اگر اللہ پاک اس کو مطلب ٹھیک سمجھ لیتا ہے تو تم بھی ٹھیک کہو۔ آپ حیران ہوں گے، یہ منام کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب خواب میں ہوتی ہے تو اگر شافعی کو خواب میں زیارت ہوتی ہے تو ان کو شافعی کے مطابق مسئلہ بتایا جاتا ہے، اگر حنفی کو زیارت ہے حنفی کے مطابق۔ اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مقبول ہیں ہم اس میں۔ اور خود ان میں بھی اگر دیکھو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ ڈٹ کر اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے اماموں میں زیادہ اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن ان کا قول سنو، قول یہ الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ جو ہے نا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں کم آئے، یعنی فقہ انہی سے چلا ہے، اور واقعتاً امام اعظم تو وہی ہے نا، یعنی اگر کسی نے سکھایا ہے فقاہت کو اور باقاعدہ پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، تو کس نے کیا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا ہے، ابتدا تو انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محدث فقیہ نہیں ہے، محدث میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ان کو فقیہ کوئی نہیں مانتا۔ تو آج کل ایسے عجیب لوگ بھی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ کمال ہے بھئی، اول تو بات ہے کہ اس نے فقیہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، کسی نے ان کو فقیہ مانا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث شریف نہیں ہے لہٰذا فقہ حنفی غلط ہے۔ مجھے بتاؤ امام بخاری بعد میں آئے یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بعد میں آئے؟ سر ابو حنیفہ بعد پہلے آئے، جب پہلے آئے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک حدیث شریف امام بخاری کو پہنچے 5 واسطوں سے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو 2 واسطوں سے یا 3 واسطوں سے پہنچی ہے، اور اس میں کمزوری آئی ہے چوتھے واسطے پر آئی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے نا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو قابل قبول ہے، وہ 2 واسطوں یا 3 واسطوں سے، لہٰذا ان کے تو کمزوری آئی نہیں ابھی۔ اس وجہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ثلاثی، وہ ثلاثی ان کو کہتے ہیں نا، جو 3 راوی درمیان میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو محبوب یہی حدیث ہے نا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور ان میں کتنے میں احناف ہے راوی؟ غالباً اس میں یہ 17 ہیں، کتنے
19 ہے. ہاں تو 19 میں سے غالباً 16-17 جو ہے نا حناف ہے، وہ حناف راوی ہے. تو امام بخاری مجھ سے اس پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں مطلب جو ہے نا یہ کون سی بات ہے. تو بہرحال یہ اپنی سوچ ہے. ہم لوگ ماشاءاللہ سب کو صحیح سمجھتے ہیں، البتہ عمل صرف ہم حنفی کی بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم حناف ہیں. اچھا یہ شجرہ برا ایسا بات ہے، یہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ خود اس کو انشاءاللہ 5 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں اور 5 منٹ میں پھر اس کو بنا بھی سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میت جو ہے نا مرکزی نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا. میت سے معاملہ شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا جو ہے نا نیچے آئیں گے. ہاں جی نیچے آئیں گے تو اولاد سب سے پہلے، پھر درجے کے لحاظ سے پہلا درجہ پہ بیٹا بیٹی ہے، دوسرے درجے پہ پوتا پوتی ہے، تیسرے درجے پر پوتا پڑپوتی ہے، چوتھے پہ سگڑ پوتا سگڑ پوتی ہے. ان میں سے کوئی ہوگا تو اوپر نہیں جائیں گے. اس کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں. 5واں نمبر باپ کا ہے، 6واں نمبر دادا کا ہے، 7واں نمبر پردادا کا ہے، 8واں نمبر سگڑ دادا کا ہے. جب ان میں بھی کوئی نہیں ہو تو پھر دائیں بائیں جائیں گے. تو دائیں طرف حقیقی بہن بھائی ہیں، بائیں طرف اللہتی بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے جو بھی ہے. اچھا اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے 10 تک تو پھر کیا ہے؟ حقیقی بہن کا نہیں، حقیقی بائی کا بیٹا، حقیقی بائی کا بیٹا وہ 11 نمبر یا بیٹے، کیونکہ اس میں بیٹیاں نہیں آتی، مطلب اس میں بس یعنی 10 پر عورتیں ختم ہو جاتی ہیں ایسا بات میں. اس کے بعد 11 سے شروع ہو جاتی ہے، مطلب شروع صرف مرد ہوتے ہیں. تو بتیجا ہے نا، حقیقی بتیجا ہے، حقیقی بتیجے. اور 12واں نمبر حقیقی اللہتی بتیجوں کا ہے. پھر اس کے بعد 13واں نمبر یہ حقیقی پوتوں کا ہے. 14واں نمبر اللہتی پوتوں کا ہے. نہیں اللہتی کیا ہوتا ہے؟ اللہتی بائی کے پوتوں کا ہے. ہاں جی. اچھا اس طریقے سے آپ چلتے جائیں تو یہ مطلب ظاہر ہے 29 اور 30 تک چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد دادا کے جو بھائی ہے 31 اور 32، 31 حقیقی ہے اور 32 کیا ہے؟ 36 منٹ ہو گئے. حضرت عرض یہ کر رہا ذوی الارحام جو ہے وہ پھر حضرت کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ ابھی اس کی باری نہیں آئی، اس وجہ سے اس پہ بات کرنا مناسب نہیں. جو ذوی الارحام ہے اس کا تعلق باپ کے خاندان سے نہیں، اس سے باہر ہے پھر؟ نہیں. ذوی الارحام جو ہے وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو ذوی الفروض بھی نہیں ہیں، عصبات بھی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، وہ ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں. مثلا نواسہ جو ہے جی یہ بھی ذوی الارحام ہے. اچھا نواز صاحب کیونکہ نہ ذوی الفروض میں ہے نہ عصبات میں سے ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. نواسی، نواسہ اور اس طریقے سے جو ہے نا مطلب پھوپھی، خالہ، یہ سب ذوی الارحام ہیں. نواز حضرت نواسی، نواسہ وہ جو بیٹی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے. اچھا تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اس طریقے سے پھر اس کے بعد 19، 20 اور یہ 29، 30 تک آ جائے گا. پھر اس کے بعد دادا کے حقیقی بائی 31 ہے اور اللہتی بائی 32 ہے، پھر اس کی اولاد ہے. پھر اس کے بعد پردادا کہ حقیقی بائی 45 ہے اور اللہتی بائی 46 ہے، پھر ان کی اولاد ہے. پھر اس کے بعد سگڑ دادا ہے، اس کا حقیقی بائی 61 ہے اور اللہتی بائی 62 ہے، پھر ان کی اولاد ہے. اور یہ نمبر آخر تک 78 تک جاتے ہیں. تو ویسے اس کو اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے لیکن وہ انسانوں میں نہیں ہوتے، شاید جنات میں ہوں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے. یعنی میرے نانا کی عمر 108 سال تھی، تو اس نے صرف میرے بیٹوں کو دیکھا ہے. تو ان کے کیا بنتے ہیں؟ اس کے مطلب چوتھی پشت پہ بن گئے نا، یعنی بیٹی کے پوتے، بیٹی کے پوتے تھے تو بیٹی کے پوتے تک دیکھ سکے، اسے آگے نہیں دیکھ سکے. تو آج کل 108 سال بہت کم لوگوں کی عمر ہوتی تو میرے خیال میں کافی ہے. یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ طریقے بتائے جائیں گے جس کے ذریعے سے ہم سوال حل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اس پر محنت کر لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو میرے خیال میں وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. وہ طریقے صرف 3 ہیں، اور وہ 3 طریقے اگر آپ سیکھ لیں تو اس کے ذریعے سے آپ لکھ کر دیتا ہوں کہ میراث کے 99% مسائل آپ حل کر سکتے ہیں. 99% مسائل آپ حل کر سکتے ہیں.
تو اب اور کیا چاہیے. جہاں تک ذوی الارحام کی بات ہے، وہ مدرسوں میں آج کل پڑھائی نہیں جاتی، لیکن ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ، ہم پڑھاتے ہیں، وہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ گویا کہ وہ بہت کم لوگوں کو کام آتا ہے کام، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ذوی الارحام چونکہ ہے نہیں لہٰذا کیا پڑھانا ہے. تو ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں گیا، دارالافتاح، جیسے قدم اندر رکھا نا تو مفتیان کرام سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور شبیر صاحب ہم آپ کو آسمان پہ ڈھونڈ رہے تھے، آپ زمین پر آ گئے. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کس لیے انتظار تھا؟ کہتے ذوی الارحام کا مسئلہ آ گیا ہے، ذوی الارحام کا مسئلہ آ گیا ہے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. کمپیوٹر پہ ان کو بٹھا کے، وہ ہمارے کمپیوٹر سافٹ ویئر، اس کے ذریعے سے ہم نے مسئلہ ان کو حل کر دیا، وہ دے دیا. اس طرح ہمارے ملک بشیر احمد بگوی صاحب، اس نے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا، شبیر صاحب ایک ذوی الارحام کا مسئلہ بلوچستان ہائی کورٹ میں آیا ہے اور کسی مدرسے سے جواب نہیں آ رہا، تو کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو میں نے یہ کہا مسئلہ کیا ہے، اور ادھر میں نے کمپیوٹر کھول دیا. کمپیوٹر کھول کے مجھے مسئلہ بتاتا جائے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. میں نے کہا جواب یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کہتے یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیسے آپ نے کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے میں آ رہا ہوں. وہ فلاپی لے کے آیا تھا، کہتے مجھے اس پر دے دو. میں نے کہا لے لو جاؤ. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب ہو سکتا ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کرنا تو پڑتا ہے نا. پشتو میں کہتے کہ روٹی کھوڑا آسان دی کو نوڑے جوڑا لو واڑی. کہتے کہ روٹی کھانا آسان ہے لیکن نوالا تو بنانا پڑتا ہے. آج کل حضرت یہ جدید ذہن والے جو طلباء ملتے ہیں ہمیں، یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کی طرف سے ایک میراث کے ایک مسئلے پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے عموماً، کہ یعنی ایک باپ وفات پا گیا اور اس کے بچے موجود ہیں، اور ان کے اپنے یعنی بچوں کے دادا بھی زندہ ہیں. آج کل عموماً ہوتا ہے جوانی میں باپ وفات پا گیا، اب اس کے دوسرے بھائی بھی ہے، تو جب ان کا میراث تقسیم ہوتا ہے تو شریعت کا تو اصول ہے کہ بیٹے موجود ہے تو پھر پوتوں کو کچھ ملتا نہیں ہے. جی. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یتیم بھی ہے اور ان کو جو ہے میراث سے نکال دیا، اور یہ جو لڑکے ہیں وہ تو مزدوری کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، ان کو میراث میں حصہ مل رہا ہے اور یتیم بچوں کو نہیں مل رہا. اس کا جواب بہت آسان ہے. جی. ان سے کہیں کہ آپ شریعت سے نہ لڑے. جی جی. آپ ان کے دادا سے لڑے کہ آپ نے وصیت کیوں نہیں کی. جی. وصیت کر سکتا تھا نا، ایک بڑے 3 میں وصیت کر سکتا تھا. بلکہ این ممکن ہے کہ وہ اصل وارثوں سے زیادہ ان کو دے دیتا اگر وہ ایک بڑا 3 کے لیے وصیت کر لیتا. جیسے ہمارے بشیر صاحب جو ہے، ہمارے کزن جو ہے، ان کے لیے دادا نے وصیت کی تو ان کو ولادت زمین دی تھی، تو بس ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وصیت کر سکتا ہے نا. اب اگر اس نے وصیت نہیں کی تو شریعت سے کیوں لڑتے؟ ان سے لڑو. ان کو بتاؤ. یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں اس پہ بات ہوئی تھی بہت زبردست. اس میں بھی پیش ہوا تھا اور میں نے اپنا مقالہ پڑھا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے آج کل جج وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فیصلہ انہوں نے دوسرا کیا. تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا، شبیر صاحب کیا ہوا اس مسئلے کا؟ حالانکہ خود وہ شریعت پیریڈ بینچ کے وہ جج تھے اس وقت، لیکن چونکہ اس بینچ میں نہیں تھے تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا اس کا. تو میں نے بتایا کہ وہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے یہ تو ایک نئی شریعت بن رہی ہے. حضرت نے فرمایا یہ تو ایک نئی شریعت بن رہی ہے. تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ نئی شریعت بن رہی ہے، یہ تو اپنی طرف سے ان لوگوں نے کر لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے چاروں ائمہ ہیں وہ ایک ہی مسلک پہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو پوتا ہے جس کا باپ اپنے والد کے سامنے فوت ہوا ہے، اس کا حصہ میراث میں نہیں ہے، وصیت اس کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ لا وصیت لوارث اس کے اوپر لاگو نہیں ہے. وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. لاوارث جس کے لیے جو وارث نہیں ہو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے وصیت کرنا بہتر بھی تھا تو کر لیں. اعتراض کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. ہمارے لیے اسپیشل ایک کتاب اس کا نام ہے قوم میراث متعلق، جس میں یہی چیزیں کی دلائل ہے. اور یہ جو مقالے میں نے پیش کیا تو وہ کس میں ہے،
اور ایک دفعہ ایسے عجیب بات ہو گئی کہ میرا بھائی ہے تو اس کے ذریعے سے مجھے کنٹیکٹ کیا پشاور کے ایک صاحب نے اور دوست کا بڑے مندار بندر تھے لیکن وہ بڑے ذہین تو ایک گربت میں قرآن کی طرح اسی طرح سے تو وہ کرتا رہتا تھا کہ مجھے جواب ملے عثمان صاحب کو بڑے مسلم ہوتے ہیں ان سے ٹائم نہیں لے سکتے دوسرے مسلموں کے بعد بھی ان کو جواب نہیں ہوتے ہوتے آج کل جو ہے نا جس کا بھی چیزیں قبلہ صاحب اس وقت وہاں آتے پشاور میں ان کے پاس پہنچے ان نے میرا بتایا آپ کا سر بتایا آپ کے پاس تو وہ ماشاء اللہ اس کا مسئلہ ٹیلیفون پر آگے ہو گیا پھر جو ہے مدر کے میرے پاس پہنچ گئے پھر میں نے اس کو سب میں اس پر لکھ چکا ہوں تو راجستھان کی پرفارم لیا مدل میں اس کے ذرائع جواب دے چکا تھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس بات ہے لیکن تیرے سے میں اس کے جواب دے چکا وہ خوش ہو گیا پھر آپ پشاور جب بھی آئیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے میں ایک دفعہ ان کو بات کیا مجھے زور دیا تھا کہ بس آپ سب کو چھوڑ کر نراش پر کام کریں میں نے کبھی اور دکھا اس کو ہاتھ نہ لیتا نا کہتے ہیں چیزیں کام بہت ضروری ہے وہ سارے کام چھوڑ کے جی کام کر رہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ چند بہت اس طرح لوگ عجیب غریب ارادہ جس کے جو بات موجود ہوتے ہیں لیکن اللہ